چلو اٹھو ہے وقت پکار، یہ ہے جمعیت کی للکار، قدم بڑھاؤ ہو بیدار، یہ ہے جمعیت کی للکار۔ چلو اٹھو ہے وقت پکار، یہ ہے جمعیت کی للکار، قدم بڑھاؤ ہو بیدار، یہ ہے جمعیت کی للکار۔ آج چلو اٹھو ہے وقت پکار، یہ ہے جمعیت کی للکار۔ واجب الاحترام رونق المحفل عزت آپ جناب جناب اعظم نگر دیکھو نوجوان کہوں گا جناب حافظ احمد علی صاحب، ظاہراً تو انہوں نے خود کہا کہ میں کمزور ہوں، لیکن قاتلاً الحمدللہ سب کو ثم الحمدللہ جوان ہے، جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ۔ اب جوان ہے لیکن جذبہ ہی نہیں ہے تو غلطی ہے تو کیا ہے، اس جوانی کا کیا کرنا؟ ہاں غیرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت میرے دوست میرے محب جناب مفتی محمد اللہ مدنی صاحب، سب پڑھو اللہ ان کے اوپر میں برکت عطا فرمائے۔ جناب مفتی عابد صاحب، مولانا لیاقت صاحب اور مولانا شفیق الرحمان صاحب، یاسر صاحب مفتی صداقت، جن کے یہاں یہ اجلاس ہو رہا ہے نام بولتے ہیں قاری معاویۃ القاسمی، جن کی کتنی قربانیاں اس مسجد سے کوئی دفعہ پکڑ کے لے گئے نہ معمول مقام پر، لیکن الحمدللہ نہ مسجد چھوڑی اور نہ یہاں کی خدمت اور نہ اللہ قال اللہ قال رسول کو چھوڑا، بلکہ ان کے آنکھوں کو باندھ کے نہ معمول مقام پر پتہ نہیں کہاں لے گئے، لیکن چھوٹنے کے بعد الحمدللہ اپنے مقام پر آ کر اس نے مسلح کو سمجھایا اور باطل کو بتا دیا کہ ہم نہ دبنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں اور نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ کاٹنے والے ہیں۔ یہ ہوتی ہے جوانی، یہ ہوتا اندر کی جوانی۔ ظاہراً اگر جوان ہے لیکن اندر سے حوصلہ آپ تک مر چکا ہے تو میرے دوستوں اس حوصلے کو پیدا کیجیے، نہ کہ حضرت سبنے میں اور نظر کرنے میں گناہ سامنے سکتا، کیونکہ ہمارے بڑے میں نے جب ایک دفعہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اللہ بڑے بھول سے مجھے بچائے، اللہ کا گھر ہے مسجد ہے تو انشاءاللہ جیل بھی جا سکتے ہیں، اور جیل کی تربیت الحمدللہ میں نے کی ہے۔ اچھا جیل میں 1 مہینہ رہا، میں 5 میں 3 دن رہا اور ویتری جیل میں 10 دن رہا۔ یہ جب جوانی کی ہے اور جب میں صحابہ کا غلام تھا اور افغانستان کے سرزمین پر وہاں بمباریاں ہو رہی تھی، جس طرح اسامہ کرنے میں نہیں بھی اپنی حکومت ختم کی، اسی طرح میں نے اصحاب رسول غلام محمد کا دامن نہیں چھوڑا، جیل کیا ان کی واسطہ۔ کہ انسان مٹی سے بنائے مٹی سے نہ کرتے، واقعات مجھے بھی ہے سب کو ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ شہادت سے بھی محبت ہے، شہادت سے بھی محبت ہے۔ جس خون کو مولانا سمیع اللہ شہید 90 سال 80 سال اور 82 سال کی عمر میں اپنے خون کو بہا سکتا ہے، شیخ ادریس 80 سال میں اپنے خون کو بہا سکتا ہے، اس دین کے لیے حامد الحق نے اپنے خون کو بہایا۔ اس طرح غصہ کے کئی حملے ہوئے، مفتی احمد اللہ مدنی پر کئی حملے ہوئے، انشاءاللہ العزیز ہم حملے نہیں ہونے دیں گے، اگر ہوا تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے ڈال بنیں گے، ہم آگے بڑھ کر ان کے لیے کیا بنیں گے، شمشور اندر نہیں جائیں گے۔ تو جذبے کو بیدار کرو۔ ماشاءاللہ مجھ سے صحت مند میں تو کمزور آدمی 400 شوگر ہے اور پیٹ ہل رہا ہوں، کمزور داڑھی پہ ڈالا گیا، لیکن اندر کی ہمت، استقامت، ولولہ، جذبہ انشاءاللہ العزیز یہ تختہ دار کو جو ہے عدالت میں دیو، حق کے لیے گردن کو کٹوا سکتے ہیں، دوسری بات مجھے لوگوں نے کہا آپ کراچی کے آئیے تو اس وقت میں یہ پڑھا کتاب کرے آپ کا نہیں چھوڑو،
فیس بک کے قاضی میں نہیں ہوں، گفتار کا قاضی نہیں ہوں، ٹک ٹاک کا قاضی نہیں ہوں، اشتہار کا قاضی نہیں ہوں، کوئی مجھے کلاس بھی نہیں ڈالے. میرا قائد صرف جنرل اعظم رونق نبی عزت نواب جناب حافظ صاحب نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور میرے ہاتھ کو تھاما ہے، میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. یہ گفتار کے قاضی بننا، فیس بک کے قاضی بننا، ٹک ٹاک کے قاضی بننا، اشتہار کے قاضی بننا، خطیبانہ انداز کو چھوڑو. پتہ اس وقت چلے گا جب تعلیم ہو، پتہ اس وقت چلے گا جب ہتھیلیاں ہاتھ میں لگے، پتہ اس وقت چلے گا جب بارش ہو، حافظ صاحب کا دودھ آ جائے، پتہ اس وقت چلے گا جب حافظ صاحب بلائے گولیوں کی بچھاوڑ میں اور دودھ میں، بارش میں، آندھی میں، طوفان میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، مسجد میں، مدرسے میں اور سمجھانی کے اس ریت والی چٹانوں میں انشاءاللہ بلائے گا. جب تک جان میں جان ہے چاروں فیصد کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی سب سے پہلے اپنے خاتم کو پاؤں. بچے سب مجھے کہ اس کا خیال یہ ہے مجھے کتاب سلیکشن چھوڑو. میں نے کبھی یہ بات سن ہنسنے کے لیے پورے سن رہا یہ کبھی میں نے عہدہ نہیں کہا، نہ آج تک اپنے ساتھ کراچی کا نہیں لکھا کسی نے دیکھا، نہ میرا کارڈ ہے، نہ اشتہار ہے، نہ کارڈ ہے کہ اندر نہ بڑھے. مجھے اللہ نے عزت کیوں عہدہ کے پیچھے جو باتتا ہے وہ جھوٹوں نہیں دیتا، اور جو دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے گا وہ نام و نشان کے لیے نام ہو کے کام کرے گا. انشاءاللہ العزیز تم ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھو گے، آگے بڑھتے ہوئے، پیچھے نہیں، آگے بڑھتے ہوئے. الحمدللہ قاری لیاقت رحمانی صاحب تشریف فرمائے، ان کے مسجد میں ان کے سرپرست حافظ صغیر صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بنیادوں سے میرے قاعدے کے استاد تھے. ان کو پتہ ہے حافظ صغیر صاحب کو بنیادوں کے تھے کس طرح کا انسان تھے، کیسے مخلص تھے، ان کے سرپرست مسجد کے بھی تھے، ان کے گزرے تھے. الحمدللہ میں نے فائدہ ان سے کہا. لیکن ان کے مسجد میں جا کے میں نے نام دیکھا، ان سے پوچھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ سرکاری میں ان کا گھر تھا اور میرے دوست دوست کا خود سے کرائے تھے یہ ہوتا ہے استاد ہے. لیکن مجھے ان کا گھر آج تک معلوم نہیں تھا. ان کی مسجد میں میں نے ان کا نام دیکھا تو ان سے میں نے ایک پتہ پوچھا. یہ گفتار کے قاضی بنتے خدا نہیں. انشاءاللہ العزیز جب بھی پکارو اللہ نے زندگی دی تو چھوڑو ان باتوں کو. انشاءاللہ العزیز ٹوٹے ہے تب بھی ٹوٹے اتار کے تم مجھے پہچانو گے. میری بات کرو آپس کی بات کرو، پہچانو گے مجھے کہ مرد قلندر بیچوں سے آ کے غائب ہو گئے کون تھا. انشاءاللہ العزیز ہم محاذوں پہ لے رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے افغانستان سے دن برکت اور کندھار سے جا کے جلال آباد کے خود سے میں نکل آیا ہوں 3 مہینے پا رہا ہوں. یہ ابھی کمزوری آ گئی لیکن ایمان کا جذبہ حافظ صاحب بھی ذی شعور انسان ہے، ذی رد انسان ہے. وہ ایک ایک کے نفس اور بات کو پہچانتا ہے، دیکھتا ہے. کراچی کا امیر ہونے کوئی آسان نہیں، لیکن میں نے آج تک اپنے آپ کو کراچی کا امیر نہیں کہا. میں خادم ہوں، خادم. الحمدللہ اور اسی خادمی میں ان کی غلامی اختیار کروں گا، ان کے قدموں میں رہوں گا. اس سے پہلے بکیا مولانا نبی ابھی صاحب نے کہا شیوت اپنا انہیں کچھ کے لیے آسانیاں ملا. ایک بات درمیان میں کرتا ہوں ذرا سب توجہ ہے سب کی ماشاءاللہ پولیس والوں کی زیادہ توجہ. ارے وہ ہمارے وہاں کچھ بھی ہے لیکن زیادہ توجہ میں دیکھ رہا آپ لوگوں کی توجہ آ رہا ہے. انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا تھا درمیان میں دنیا میں اتر گیا. ایک پیر کے پاس ایک مرید یا ابھی صاحب نے بات کہی اور مفتی احمد اللہ اس کو بات کر رہا ہوں. ایک مرید کیا پیر صاحب میں تہجد پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، لوگوں کا ہاتھ بناتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرا رزق نہیں پاتا. پریشانی کروں کرنا لوگوں کے لیے آسانیاں دیا ہے. لیکن جن میں آسانیوں بھی دیتا ہوں، کھانا بھی کھلاتا ہوں اور غریبوں کو کپڑے بھی پہناتا ہوں. فرمایا چاہیے بڑوں کے سامنے بیٹھتے نہیں
نماز پڑھتا ہے لیکن شاید جلدی جلدی پڑھتا ہو, وضو صحیح نہیں کرتا ہو, یا نماز صحیح نہیں ہوتا ہے پڑھ کے بڑوں کے سامنے پڑھتے نہیں. اگر مفیہ مبینہ کی سپرزی پڑھے آئے تو پڑھے کو انشاءاللہ رات پر اور چاروں طرف مثال لگا کے تصور کر تصور رکھیں یہ تو میں پڑھتا ہوں کبھی کام نہیں ہوگا, کیوں آگے سے پڑھتے. اب مانا تو پیر صاحب کو کہا یہ سب میں کرتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں توجہ ہے. آخری بات فرمایا اچھا زکات خیرات صدقہ لوگوں کو کپڑے کھانا سب کچھ کرتے ہو, مدد بھی کرتے ہو, پیٹرول بھی کرتا ہو, اچھا آپ کی گلی کتنی بنتی ہے. اور میں آج فٹ کی جس گلی میں میرا گھر ہے وہ 8 فٹ کی گلی, چوڑائی 8 فٹ کی, لمبائی کو پتہ نہیں کتنی, چوڑائی 8 فٹ کی. اور میں آپ کے گھر سے جو سیڑھیاں جو کتنی سے بنانا چاہوں 8 فٹ کی گلی ہے, 4 سیڑھیاں تو نے 4 فٹ وہاں قبضہ کر دیا. یہ لوگوں کو تو آگے پہنچا کر یہ جو لوگوں کو سہولت پہنچا ہے یا تکلیف دے رہا ہے تو مرے پہ جاتا ہے وہاں لوگوں کو گھر سے اٹھنے میں تکلیف ہوگی, شادی پہ تکلیف ہے, مریضوں کو تکلیف ہے, لوگوں کو آرام پہنچا رہا ہے. تو ایک سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینی چاہیے. سلمان حافظ صاحب نے کہا کہ افضل وسلم کی سیرت کرنا ترمذی شریف کے اندر فرمایا سلمان فارسی 10 جگہ وہ غلام رہا, ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا 10 جگہ ایک دوسرے کو بیچ سکا, ایک دوسرے کو بیچ 10 جگہ غلام رہا. فرمایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا یہودیوں کی کتابیں کہ جو آخری نبی ہوتے اس میں 3 علامت ہوتی. ایک وہ سلمان نہیں پائے وہ حجت قبول کرے گا, پھر تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ مبارک پر مہر نبوت کو فرمایا اس کو میں نے بھرت میں چاہا ایک دفعہ ملتر کھجورے لے کے منزلے کر دی گیا. فرمایا ٹھیک ہے میں نے کہا صدقہ, فرمایا اس کو اٹھا. پیغمبر اس کے ساتھی صدقہ نہیں کرا, اپنے ملتر میں کھجور لے گیا اور امتحان لینے کے لیے فرمایا یہ کیا ہے, میں نے کہا کیا ہے. تو ایک سنت صحابہ سے فرمایا ہاتھ بڑا اٹھاؤ, ہٹایا ہمارے لیے چاہیے. تیسرا فرمایا میں آگے پیچھے گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا. کتابوں میں تو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیت مبارک سے چادر مبارک ہٹائی. انہوں نے دیکھا فآمنا فوراً کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آئے سلمان فارسی. تو جہاں غلام تھے انہوں نے شرط لگائی ہم آزاد کریں گے, کلمہ تو پڑھ لیا لیکن آزاد اس شرط پر کریں گے کہ یہ 300 کھجور بنائے گا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا اس وقت تک جب تک اس پہ پن آ جائے, اور 300 کھجور بنائے گا اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے گا جب تک اس پہ پن آ جائے. پیغمبر نے آسانیاں ملائی. دونوں حضرات نے فرمایا کہ پیغمبر کی سیرت اپنا لوگوں کے ساتھ مدد کرو. رات کو کوئی گرفتار ہو جائے نہیں میں تو سو رہا موبائل بند کر دیا, نہیں مدد کرو. میرے پیغمبر نے کتنی مدد کی. سلمان فارسی کے اشتیاق میں کہ مسلمان ہو جائے, یہ کرنا پڑے 300 درخت میرے پیغمبر نے اس کے ساتھ میرے پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے مگر ایک درخت نہیں لگا, وقت کو مرنے لگا. جس سال میرے پیغمبر نے ایک کن 300 درخت لگائے اسی سال اس پر پھل آ گئے. یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا, یہ آسانی پیدا کرتی. ایک درخت پہ پر نہیں آیا. آپ نے پوچھا یہ کیوں, حضرت عمر نے فرمایا یہ میں نے لگایا. آپ نے اٹھایا تمہارا لگا تو میری شریف کی حدیث ہے فرمایا اسی سال اس پر بھی پھل آ گیا. اور حضرت سلمان فارسی کے لیے آسانی ہو گئی اور وہ رہا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کتنے حدیث تھے. آج اگر ایک بندہ ہمارے جماعت میں آنا چاہتا ہے اس کی مشکل ہے, ہم مشکل حل کریں گے, ہم نہیں بھی بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے پیچھے کھائیں. تو دیکھا یہ پیغمبر کی سیرت کو اپناتے ہیں, مدد کرتے ہیں, غریب ان کی شوقہ ہوں گی کام آتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے خانقاہ میں کوئی کوئی اللہ اللہ اللہ, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن کبھی تانے کا مسئلہ آیا, عدالت کا مسئلہ آیا, لڑائی جھگڑے کا مسئلہ, ہم لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں. لیکن حضرت حافظ صاحب نے کہا کہ لڑائی ہے اور اس لیے میرے پیغمبر کی حدیث ہے, لیکن سر پر اگر آ گیا لڑائی بے عزتی ہو رہی ہے تو پیچھے بھی نہیں پاتی.
پھر پیچھے تو نہیں بھاگنا، پھر قدم آگے بڑھانا ہے فیس بک اور ٹک ٹاک کے، اور ان کے مریدوں سنو، پھر آگے پتہ چلے گا کہ نہیں کہ ہم جماعت میں اس لیے آ رہے کہ جی ہمارے وہاں آبادی بہت کم ہے اور کوئی ہے نہیں، تو دوسرے کوئی والے ہمیں دھمکیاں دیں، تم کس لیے، تمہارے ہاتھوں میں کیا چوریاں دھمکیاں، جو دھمکی دیتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا، دھمکیاں دیتے ہیں وہ کوئی والے بنا والے اللہ کے توقع کرو آگے کام کرو، اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنی ساتھ چھوڑائے گا اس لیے نہیں، ایمان اندر کا ہونا چاہیے۔ علماء تشریف فرمائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے نا اللہ کا حکم کرے گا، تمہارا ایمان مسلسل ہے، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے تو کیا کر مفتی احمد اللہ مدنی کو چھوڑ دو گے؟ ہاں یہ نہیں، بلکہ اس امید کو مضبوط رکھنا ہے، مرتے دم تک اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب تک کا مرید بننا ہے، ان کا غلام بننا ہے۔ حافظ صاحب کو بڑا بنا دیا تو اب ایک بات مان لیا کہ چلو تو چلو، رک جاؤ ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ، کچھ اجلاس میں کام میں تھا، آج بھی مجھے خبر میں بھول گیا تھا، حافظ صاحب کے کل دل کو، حافظ صاحب کی صداقت کو، حافظ صاحب کے شرع صدر کو، حافظ صاحب کے اتنے بڑے عظیم شیعہ کو میں سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم کسی نے فون نہیں کیا، میں فیس بک پہ ایسے حافظ صاحب نے محمود سے پہلے مجھے خود فون کیا، شامپیر صاحب آپ کو پتہ ہے میرا جی میں بھول تو آنا ہے، حالانکہ یہ بہت کم کا مظاہرہ ہے، یہ گاؤں گیا تقابت ہے اور وہاں کا سفر ہے 2 دنوں کا، حافظ صاحب نے آج پھر فون کیا شامپیر صاحب آپ نے آنا ہے، پھر میں بھی ٹریفک کو نہیں دیکھا اور ہندوستان اور ان کچی گلیوں کو نہیں دیکھا، ہاں سب گردان سے پھر ذرا پیچھے سے آگے سے کئی دفعہ گیا لیکن اللہ کے پہنچا مقابلہ اپنی ہستی کو، ارے منا دو اپنی ہستی کو، ارے منا دو اپنی ہستی کو، مٹا دو اپنی ہستی کو، ہر وقت راتوں میں غلام ہوں، مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو اپنے آپ کو مٹا دو، دانا زمین میں مل کر پورے گلزار بنتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جب ہمارے ساتھ حافظ صاحب جیسے نظر چلنے ہوگا، پیر حمد اللہ جیسا پیر ہوگا، پیر طریقت مولانا لیاقت رحمانی جیسے خطیب ہوگا، اور خدا جناب یاسر جیسے خطیب ہوگا، مفتی صداقت جیسا خطیب ہوگا، مولانا عثمان جیسے خطیب ہوگا، اور جو لوگ بہادر حضرت مولانا علامہ صاحب وقاص صاحب ہوگا، جو لوگ مفتی حاجی جیسے ضرورت مند غیرت مند رحمت مند انشاءاللہ آگے پیچھے ہم سب کے اسلام رہے گا، اور اسی طرح رانا صابر کی طرح نوجوان ہوگا، احمد بھائی جیسا نوجوان ہوگا، سلطان بھائی جیسا نوجوان ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی۔ اگر شاملی صاحب نام